آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسانوں کی بہبود بدستور ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے اپنے عزم کو پھر دہرایا ہے۔ انتخابی کمیشن نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی خاطر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بہار میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم اور دیگر معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے سبب پارلیمنٹ میں رخنہ اندازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اترکاشی ضلع میں اچانک سیلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تیسرے روز تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمے نے آج اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے کسانوں، ماہی گیروں اور ڈیری کسانوں کے مفادات سے کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آج نئی دلی میں ایم ایس سوامی ناتھن 100 سالہ بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ کسانوں کی بہبود ان کی سرکار کی اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسانوں کی آمدنی میں اضافہ کرنے اور کھیتی باڑی پر اخراجات کو کم کرنے کے سلسلے میں مسلسل کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت نے ملک کی ترقی کی بنیاد کے طور پر کسانوں کی طاقت کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارے لیے اپنے کسانوں کا ہت سرووچ پراتھمکتا ہے۔ بھارت اپنے کسانوں کے، پشو پالکوں کے اور مچھوارے بھائی بہنوں کے ہتوں کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور میں جانتا ہوں ویکتیگت روپ سے مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن میں اس کے لیے تیار ہوں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت دودھ، دال اور پٹسن پیدا کرنے والا دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برس بھارت میں اب تک کی سب سے زیادہ اناج کی پیداوار ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سوامی ناتھن نے خوراک کی پیداوار میں بھارت کو خود کفیل بنانے کی مہم کی قیادت کی۔ انہوں نے فصل کی ایسی قسمیں تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا جو موسم کے اتار چڑھاؤ کو برداشت کر سکیں۔ کچھ ویکتتو ایسے ہوتے ہیں جن کا یوگدان کسی ایک کال کھنڈ تک سیمت نہیں رہتا۔ پروفیسر ایم ایس سوامی ناتھن ایسے ہی مہان ویگیانک تھے، ماں بھارتی کے سپوت تھے۔ انہوں نے وگیان کو جن سیوا کا مادھیم بنایا۔ فوڈ سیکورٹی کو انہوں نے اپنے جیون کا دھیے بنا لیا۔ انہوں نے وہ چیتنا جاگرت کی جو آنے والی کئی صدیوں تک بھارت کی نیتیاں اور پراتھمکتاؤں کو دشا دیتی رہے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کو پروفیسر سوامی ناتھن کو بھارت رتن اعزاز سے نوازنے کا موقع ملا۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ گزشتہ 10 برس میں ہتھ کرگھے کے شعبے کو ملک بھر میں نئی شناخت اور طاقت ملی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پی ایم کسان سمان ندھی نے براہ راست مالی امداد کے ذریعے چھوٹے کسانوں کو با اختیار بنایا ہے، جبکہ پی ایم فصل بیمہ یوجنا نے کسانوں کو زرعی خطرات سے تحفظ فراہم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 21ویں صدی کا بھارت ایک ترقی یافتہ ملک بننے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اس ہدف کو سماج کے ہر طبقے اور ہر پیشے کے تعاون سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر مملکت بھاگیرتھ چودھری نے کہا کہ سال 2014 سے وزیر اعظم مودی ملک کے کسانوں کی بہبود کی خاطر مسلسل کام کر رہے ہیں۔ آج انتخابی کمیشن نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخابات کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی خاطر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نائب صدر کے عہدے کے لیے اس ماہ کی 21 تاریخ تک نامزدگی کے کاغذات داخل کیے جا سکتے ہیں اور چناؤ 9 ستمبر کو ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق خواہش مند امیدوار اس ماہ کی 21 تاریخ تک اپنے پرچہ نامزدگی داخل کر سکتے ہیں۔ نامزدگی کے پرچوں کی جانچ پڑتال 22 اگست کو ہوگی، جبکہ اس ماہ کی 25 تاریخ تک نام واپس لیے جا سکیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 9 ستمبر کو ہوگی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی مختلف معاملات پر اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کے سبب دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ پہلی بار ملتوی کیے جانے کے بعد جب لوک سبھا کی کارروائی دوپہر 12 بجے پھر شروع ہوئی تو مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے منی پور اشیاء اور خدمات ٹیکس ترمیمی بل 2025 پیش کیا۔ اس بل کا مقصد منی پور
اشیاء اور خدمات ٹیکس قانون 2017 میں مزید ترمیم کرنا ہے۔ پریزائڈنگ افسر سندھیا رے نے وقفہ صفر کی کارروائی چلانے کی کوشش کی، لیکن اپوزیشن ممبران نے خصوصی تفصیلی نظر ثانی معاملے پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی بھی معاملے پر بحث کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ سے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کی اپیل کی۔ محترمہ رے نے یہ بھی کہا کہ ایوان میں اپوزیشن کا طرز عمل مناسب نہیں ہے۔ شور و غل کے درمیان پریزائڈنگ افسر نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ کے اس مندر میں ہم سب کو یہاں دیش کی جنتا نے چن کر پہنچایا ہے، ہم کو ہر وشے پر چرچا کرنی چاہیے۔ آپ سب سدن کی کارروائی نہیں چلانا چاہتے ہیں، آپ سب اپنی اپنی سیٹ پر براجیے۔ سبھا کی کارروائی 2 بجے تک کے لیے استھگت کی جاتی ہے۔ اسی طرح کی صورتحال راجیہ سبھا میں بھی رہی۔ جب ایوان کی کارروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے کہا کہ انہیں مختلف معاملات پر الگ الگ سیاسی پارٹیوں کی جانب سے التوا کے 25 نوٹس موصول ہوئے ہیں، لیکن انہیں نامنظور کر دیا گیا۔ انہوں نے اپوزیشن ارکان سے اپنی نشستوں پر واپس جانے اور ایوان کی کارروائی چلنے دینے کی اپیل کی۔ شور شرابہ جاری رہنے کے بعد ڈپٹی چیئرمین نے ایوان کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ حکومت نے کہا ہے کہ اسمارٹ سٹیز مشن کے تحت کل 8000 پروجیکٹوں میں سے 95% مکمل ہو گئے ہیں۔ اس مشن کا آغاز سال 2015 میں کیا گیا تھا، جس کا مقصد بہتر خدمات، مستحکم بنیادی ڈھانچے اور پائیدار حل فراہم کر کے سینکڑوں شہروں میں معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آج لوک سبھا میں ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہاؤسنگ اور شہری امور کے وزیر منوہر لال نے کہا کہ 1,53,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 7,336 پروجیکٹ مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سبھی 100 اسمارٹ شہروں میں انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز موجود ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے راجیہ سبھا میں جے ڈی یو کے رکن پارلیمنٹ سنجے جھا نے کہا ہے کہ بہار میں خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم کوئی معاملہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی کمیشن نے بہار میں اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیا ہے۔ جناب جھا نے مطلع کیا کہ انتخابی کمیشن نے اعتراضات کا بھی معلوم کیا تھا، لیکن ابھی کسی بھی پارٹی نے اس سے رجوع نہیں کیا ہے۔ 93% لوگوں نے اپلائی کر دیا، 7% لوگ جو نہیں کیے اس کا بھی ڈیٹیل الیکشن کمیشن نے دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے یہاں تک کہا کہ بھائی اگر آبجیکشن ہے 1 مہینے کا سمے ہے، آپ آ کر کے کاغذ دکھائیے، اس کو ٹھیک کیا جائے گا اگر صحیح ہوگا تو۔ بہار میں جو وپکش کے نیتا ہے دکھائے کہ ہمارا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، الیکشن کمیشن نے کاغذ دکھا دیا کہ آپ کا نام ہے، پتا چلا کہ وہ دوسرا ایپک دکھا رہے تھے۔ اتراکھنڈ میں اترکاشی ضلع کے دھرالی اور ہارسل علاقوں میں بادل پھٹنے اور سیلاب آنے کے بعد آج تیسرے دن بھی راحت اور بچاؤ کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں۔ فوج، پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، آئی ٹی بی پی اور سول انتظامیہ کے 518 اہلکار بچاؤ اور امدادی کام انجام دے رہے ہیں، جبکہ 814 اضافی اہلکاروں کو تیار رکھا گیا ہے۔ آج صبح سے موسم صاف ہے، جس کی وجہ سے فضائی بچاؤ کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 12 تاریخ تک اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش میں کہیں کہیں شدید بارش کا امکان ہے۔ کرناٹکا، بہار اور جھارکھنڈ میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ آئندہ 7 روز کے دوران شمال مشرق اور ملک کے مشرقی حصے سے متصل علاقوں میں بھی شدید بارش جاری رہ سکتی ہے۔ چین کے شہر چینگدو میں عالمی گیمز 2025 میں حصہ لینے کے لیے 17 رکنی بھارتی دستہ پوری طرح تیار ہے، جن کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کھیل کود کے مقابلے 17 اگست تک جاری رہیں گے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ کسانوں کی بہبود بدستور ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کسانوں کی آمدنی میں اضافے کے اپنے عزم کو پھر دہرایا ہے۔ انتخابی کمیشن نے نائب صدر جمہوریہ کے انتخاب کے لیے پرچہ نامزدگی داخل کرنے کی خاطر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ بہار میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی مہم اور دیگر معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے سبب پارلیمنٹ میں رخنہ اندازی کا سلسلہ جاری ہے۔ اترکاشی ضلع میں اچانک سیلاب کے بعد بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تیسرے روز تیزی آ گئی ہے، اور بھارتی موسمیات محکمے نے آج اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔